سلسلہ بیان مسائل کے حوالے سے دعا کا موقع محل کے حساب سے بیان بھی چل رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے آج 3 قانون فطرت بیان کریں گے۔ پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ اگر کھیت کے اندر دانہ نہ ڈالا جائے، بیج نہ ڈالا جائے، تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ گھاس پھوس پیدا ہو جاتی ہے اگر اس میں بیج نہ بوئے جائے۔ اسی طریقے سے ذہن بشر ہے، اگر اس کو اندر اچھی فکر موجود نہیں ہے تو الٹے سیدھے خیالات اس میں جنم لے لیتے ہیں۔ کد فکر اس کے اندر آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو بہکانا، الٹی سیدھی باتیں چڑھانا اتارنا، یہ سب اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا ہے تو اچھی سوچ رکھیں، اپنے دل و دماغ کے اندر صرف یاد خدا کو بسائیں، اہل بیت کو یاد رکھیں، دنیا میں خیالات کو باہر نکال دیں۔ دوسرا قانون فطرت یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ گمراہ ہے تو وہ گمراہی بانٹے گا، ہدایت یافتہ ہے تو ہدایت بانٹے گا، جاہل ہے تو جہل بانٹے گا، عالم ہے تو علم بانٹے گا، بد اخلاق ہے تو زہر اگلتا پھرے گا، خوش اخلاق ہے تو معاشرے کو خوش کرتا پھرے گا۔ یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ لہذا اچھے اخلاق کے مالک بنیے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ کیا جائے، لوگ خوش ہو کے آپ کے تذکرہ کریں، نہ یہ کہ اچھا وہ نہ آیا، آدھی موڈ خراب کر دیتا ہے، ہوتا ہی نہیں بہت سے لوگ، اچھا وہ نہ آیا، خالی ملی دنیا بھر کی بیکار کی باتیں کرتا ہے۔ اور ایسے جب جو معاشرے میں ایسے زندگی گزار رہا ہے اسے چاہیے کہ دنیا سے چلا جائے۔ جسے لوگ ہی پسند نہ کر رہے ہوں تو انہیں لوگوں کا خدا کیا پسند کرے گا؟ دیکھیے دو ہی تو طاعت خالق، طاعت مخلوق، اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کی خدمت کرو۔ خدمت نہ کرنے کے تو نتیجہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ہوا نہیں آیا، اچھا ہوا کہ مانوس قدم نہیں آیا، ایسا نہ ہوا ویسا نہ ہوا، اور وہ یہی جیل کے جائے گا جو کسی کی برائی چاہے گا، مرنے کے بعد تو بعد میں جیلے گا، یہی جیلے گا، اور جھیل رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قانون فطرت یہ ہے ہم اپنے اندر ہر بات کو ہضم کرنا سیکھیں۔ جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے نا وہی معاشرے میں پوائزن پھیلاتے ہیں، پورے معاشرے میں زہر وہ پھیلاتے ہیں جن کا ہاضمہ خراب ہو۔ جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے جہاں کی بات ہے وہیں دفن کر دی، وہ ہے اچھے آدمی۔ اور اگر کہیں میٹنگ میں بات ہو رہی ہے، کسی کی کوئی بات ہو تو مارو پورے فرنیچر مارکیٹ میں پھیلا دی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہاضمہ خراب ہے۔ بھائی جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ نیچے کو نکالتا ہے، اور جس کی فکر خراب ہو وہ اوپر کو نکالتا ہے۔ پیٹ پھولنے لگے، وہ پھولنے نقصان دہ ہے، وہ معاشرے میں پوائزن پھیلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی امیر المومنین نے فرمایا کہ معاشرے میں ایسے جیو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں، اور ان کے سامنے نہ رہو تو وہ تمہارے دیدار کے لیے تڑپنے لگے۔ یہ زندگی کا اصول بنایا۔ لہذا آدم ہضم کرنا سیکھے، زیادہ تعریف ہو جائے ہضم نہ ہوئی تو پھر انسان کو غرور ہو جاتا ہے، اور جب ہضم نہ ہو
تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. لہذا ہضم کرنا سیکھے. کوئی اگر غم کی بات ہے تو مایوس نہ ہو, تعریف زیادہ ہو جائے تو مغرور نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں گے بابا. آخر وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو تھا مسائل کے حوالے سے. وہ کون لوگ ہیں جو نماز روزے کے باوجود بھی منافق ہیں؟ یعنی نماز روزے کے پابند تو ہے لیکن ایک نمبر کا منافق ہے, 2 نمبر کے نہیں. نماز روزہ ہونے کے باوجود بھی وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا جس انسان میں یہ 3 عادتیں ہوں وہ نماز روزہ کا پابند ہونے کے باوجود بھی منافق ہوگا. نمبر 1, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. امین نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے. امانت میں جو خیانت کرے وہ چاہے نمازی ہو چاہے روزدار, لیکن وہ منافق ہو جائے گا. نمبر 2, جو بات کرنے کے درمیان جھوٹ کا سہارا لے, جو جھوٹ بولے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آدمی ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 10 جھوٹ بول دے گا, لیکن وہ جس کو ثابت کرنے چاہ رہا سچ, وہ جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا, وہ کبھی سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا. نمبر 2 گیا. نمبر 3, جو انسان وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے. جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں وہ نمازی روزے دار ہونے کے بعد بھی منافق کہلایا جائے گا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں اور ایسا بنا لیں اس ماہ رمضان میں جیسا ہمیں خدا دیکھنا چاہتا ہے, رسول اور امام دیکھنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.